کو ویمن سیٹس اور جو اقلیتوں کی سیٹیں ہوتی ہیں وہ الاٹ کی جائیں. الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جس میں انہوں نے ان کی اس پلی کو انٹرٹین نہیں کیا. اب نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے جاری، اور جو باقی ماندہ نشستیں تھیں وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ ان کی تعداد کے حساب سے تقسیم ہو چکی ہیں، اور وہ تعداد بھی پبلش ہو گئی ہے، سامنے آ گئی ہے. ایسے میں پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ظاہر ہے عدالت ہے، پاکستان کے ایک صوبے کی ہائی کورٹ ہے، وہاں سے انہوں نے رجوع کر لیا، اور وہاں سے اب ان کو جو ایک ممکنہ طور پر اس عمل کو روکنے کا جو پروسیس ہے، اس میں مجھے کچھ جھلک نظر آتی ہے اس پروسیس کی کہ جو 22 دسمبر کو انیشیٹ ہوا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک فیصلہ تھا جس کے اندر بلے کا انتخابی نشان واپس لیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا، اس کے پروسیجرل وائلیشن ہوئی تھی، اور اس کے بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. پھر پشاور ہائی کورٹ نے کچھ اس طرح کی ڈیسیژنز دیے تھے، کچھ اس طرح کی اسٹے آرڈرز دیے تھے جو تحریک انصاف کے بظاہر فیور میں تھے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو جو ہے وہ چیلنج کیا، اور سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوریجنل فیصلے کو اپ ہولڈ کیا گیا. اس وقت بھی مجھے اسی سے ملتا جلتا یہ معاملہ نظر آتا ہے. سیاسی طور پر یہ معاملہ اس سے ملتا جلتا ہے، قانونی طور پر ظاہر ہے دونوں کیسز کا میرٹ الگ الگ ہوگا، لیکن سیاسی طور پر یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ سے فیوریبل ایک فیصلہ یا اسٹے آرڈر لینے میں کامیاب ہوتی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو خود ایک آئینی ادارہ ہے اور جو پارلیمانی انتخابات کو کنڈکٹ کرنے کی فائنل اور سول اور انڈیویجول اور اکلوتی اتھارٹی ہے، وہ اس پشاور ہائی کورٹ کی اس لیگل انٹرونشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ان کا لاہے عمل کیا ہوتا ہے، یہ آنے والے چند گھنٹوں میں شاید واضح ہو جائے گا، ایک آدھ دو روز میں واضح ہو جائے گا. اور اس مرتبہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی نہیں بلکہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمان میں موجود ہیں اور جن کو بینیفٹ ملا ہے ان نشستوں کی صورت میں، جس میں پی ایم ایل این سر فہرست ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، متحدہ قوم موومنٹ ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اس کی علاوہ پی ایم ایل کیو ہے، ان سب کو وہاں پر ایک آدھ اور پارٹی ہے جن کو ریلیف ملا ہے، یعنی ایڈیشنل ریلیف ملا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں فریق بنیں گی، اور وہ یہ معاملہ اگر عدالتوں میں جائے گا تو اس کو صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں بلکہ پارلیمان میں موجود سنی اتحاد کونسل کے علاوہ دیگر تمام سیاسی جماعتیں بھی اس میں فریق بنیں گی، اور یہ ایٹ لارج پبلک انٹرسٹ کا معاملہ بنے گا. اور پبلک انٹرسٹ کا معاملہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ تصفیہ کے لیے سپریم کورٹ تک جائے، اور سپریم کورٹ پھر اس کو ایگزامن کرے ان روایات کی روشنی میں اور ان قوانین کی روشنی میں کہ جو پارلیمانی نظام کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اور پارلیمنٹ کے اختیارات پر مبنی ہوتا ہے. تو بظاہر یہ ایک ڈیولپمنٹ ضرور ہے، ایک خبر ہے، اور اس کے اوپر یقیناً کافی یعنی ایک ڈیبیٹ بھی جنریٹ ہو گئی ہے، ہم بھی اور آپ بھی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور دیگر لوگ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی حتمی نتیجہ مجھے بظاہر سنی اتحاد کونسل کے فیور میں اینڈ ریزلٹ جاتا ہوا نظر نہیں آتا. یعنی چند روز کے لیے یہ ایک سچویشن ہوگی، ایک ٹیمپریری سچویشن ہوگی، ایک اسٹیٹس کو کریٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ دیر پا نہیں ہوگا، اور اس کا نتیجہ بھی مور اور لیس ویسا ہی نکلنے کا امکان ہے کہ جیسے 22 دسمبر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوریجنل فیصلے کا نتیجہ نکلا تھا سپریم کورٹ کے فورم سے. تو یہ تصفیہ جو ہے یہ مجھے عدالتوں میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی.